وہ اس وقت صرف 20 سال کا تھا، مگر اس کی عمر سے کہیں زیادہ اس کے چہرے میں ٹھہراؤ تھا۔ لمبی پلکوں کے نیچے گہری آنکھیں، شفاف شفاف رنگت، ہونٹوں پہ ہمیشہ ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے وہ دنیا سے نہیں بلکہ کسی اپنے راز سے مسکرا رہا ہو۔ بال ہمیشہ قدرے بکھرے ہوئے، مگر ایسے کہ اس کی خوبصورتی کو اور نمایاں کر دیتی۔ قد نہ بہت لمبا نہ چھوٹا، مگر چلتے وقت ایسا وقار کہ نگاہ خود بخود اس پر ٹھہر جائے۔ میں نے اس جیسا خوبصورت لڑکا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ صرف چہرے سے بلکہ بات کرنے کے انداز سے بھی۔ اس کی آواز میں عجیب سی نرمی تھی، جیسے ہر لفظ سننے والے کے دل میں اترتا چلا جائے۔ ہماری کہانی کا آغاز کسی فلمی منظر سے نہیں ہوا، بلکہ ایک بالکل سادہ سی جگہ سے ہوا، شہر کے اس حصے میں جہاں شام کے وقت سڑک کے کنارے چائے کے ہوٹلوں پر نوجوان جمع ہوتے ہیں۔ میں وہاں اکثر اکیلا بیٹھا رہتا تھا، کتاب ہاتھ میں ہوتی، مگر نظریں لفظوں پر کم اور زندگی پر زیادہ ہوتی۔ اسی ایک شام وہ میرے سامنے والی کرسی پہ آ کر بیٹھا، پہلے تو محض ایک اجنبی کی طرح، مگر پھر اس نے مسکرا کر پوچھا کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے جواب بھول گیا۔ شاید اسی لمحے کچھ ایسا تھا جو دل کے کسی بند کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھول گیا۔ بات کتاب سے شروع ہوئی، پھر شہر، پھر تنہائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے گفتگو اتنی گہری ہو گئی کہ ہمیں وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ وہ بتانے لگا کہ اسے لوگوں کی بھیڑ میں بھی تنہائی محسوس ہوتی ہے، اور میں سن رہا تھا کیونکہ اس کی باتوں میں میرا اپنا عکس تھا۔ اس دن کے بعد وہ روز اسی وقت اسی جگہ آنے لگا، کبھی میں پہلے ہوتا کبھی وہ، اور اگر کوئی دن ایسا ہوتا جب وہ نہ آتا تو عجیب سی بے چینی دل میں رہتی، جیسے کوئی اپنا وعدہ پورا کیے بغیر چلا گیا ہو۔ ہماری دوستی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، پہلے چائے، پھر لمبی واکس، پھر رات گئے تک فون پر باتیں۔ وہ اپنی پسندیدہ نظمیں سناتا اور میں خاموشی سے سنتا رہتا۔ اس کی آواز میں وہ نظموں سے زیادہ اثر تھا۔ کبھی کبھی وہ ہنستے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا تو دل عجیب سی دھڑکن محسوس کرتا، ایسی دھڑکن جس کا نام میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ دوستی عام نہیں تھی، اس میں سوال کم اور احساس زیادہ تھے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ لیتے تھے۔ وہ جب خاموش ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے دل میں طوفان ہے، اور میں خاموش رہ کر اس کا ساتھ دیتا۔ ایک شام میں نے کہا کہ تم میرے سب سے قریبی دوست ہو۔ یہ سن کر خوشی بھی ہوئی اور دل کہیں ڈر بھی گیا، کیونکہ یہ قربت آہستہ آہستہ دوستی کی حدوں کو چھو رہی تھی، مگر ہم دونوں نے کبھی ان حدوں کا نام نہیں لیا، شاید اس خوف سے کہ اگر نام دے دیا تو سب بدل جائے گا۔ اس کی موجودگی میری زندگی کا حصہ بنی جا رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور اس کی موجودگی اب محض عادت نہیں رہی بلکہ ضرورت بن گئی۔ وہ جب قریب ہوتا تو دنیا کی آوازیں مدھم ہو جاتی، ہم ساتھ چلتے تو قدم خود بخود ایک رفتار میں آ جاتے۔ اس کی انگلیاں کبھی انجانے میں میری انگلیوں سے چھو جاتی تو وہ لمحہ ایک خاموش وعدے کی طرح دل میں اتر جاتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا کہ وہ بھی وہی سب کچھ محسوس کر رہا ہے جو میں چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کبھی وہ اچانک رک کر میری طرف دیکھتا اور مسکرا دیتا، ایسی مسکراہٹ جس میں سوال بھی ہوتا ہے اور جواب بھی۔ وہ باتیں جو لفظوں میں نہیں کہی جاتی وہ خاموشیوں میں کہہ جانے لگیں۔ ایک شام جب ہلکی آواز چل رہی تھی اور آسمان پر بادل آہستہ آہستہ سرک رہے تھے، ہم دیر تک ایک بینچ پر ساتھ بیٹھے رہے۔ اس کا کندھا میرے کندھے سے لگا ہوا تھا اور نہ اس نے خود کو ہٹایا نہ میں نے۔ اس قربت میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اسے میرا ساتھ اچھا لگتا ہے، بہت اچھا۔ میں نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ مجھے بھی، مگر میرے لہجے میں وہ سب کچھ تھا جو میں کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ہنس پڑا اور اس کی ہنسی میں وہ خوشی تھی جو صرف اپنیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے میری طرف دیکھا اور کچھ لمحوں تک نظریں نہیں ہٹائی، جیسے وہ میرے اندر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی نظریں میری آنکھوں میں سے ہونٹوں تک آئی اور پھر واپس آنکھوں پر ٹھہر گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر ماحول میں کوئی بے چینی نہیں تھی، بس ایک نرم سا احساس تھا جو دل کے گرد لپٹ رہا تھا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ دوستی اب عام نہیں رہی، مگر پھر بھی ہم نے اسے اسی نام سے پکارا، شاید اس لیے کہ نام بدلنے سے ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں۔ وہ کبھی کبھی میرے بالوں کو ہلکا سا چھو لیتا، جیسے مذاق میں، مگر اس لمس میں وہ شدت ہوتی جو مذاق سے کہیں آگے تھی۔ راتوں کو ہماری باتیں لمبی ہوتی چلی گئی، کبھی ہنسنا، کبھی خاموش ہو جانا، کبھی اچانک کسی بات پر دل بھر آنا۔ وہ کہتا میں اس کے بغیر کچھ ادھورا سا محسوس کرتا ہوں، اور میں سن کر خاموش ہو جاتا کیونکہ میرے پاس اس سے زیادہ سچا جواب کوئی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو میں خود کو زیادہ خوبصورت محسوس کرتا ہوں۔
یہ سن کر میں مسکرا دیا، مگر دل کے اندر کچھ ٹوٹا بھی اور جڑا بھی۔ ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، بغیر کسی جلدی کے، بغیر کسی دباؤ کے، بس احساسات خود راستہ بنا رہے تھے۔ کبھی وہ چلتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیتا اور پھر جیسے یاد آ جاتا تو چھوڑ دیتا، مگر اس چھوڑنے سے لمحے کا اثر گھنٹوں رہتا۔ اس کی خوشبو، اس کی آواز، اس کی ہنسی، سب کچھ دل میں محفوظ ہونے لگا اور اب میری روزمرہ کی دعا کا حصہ بن چکا تھا، اور میں اس کی آنکھوں میں وہ اپنیت دیکھ سکتا تھا جو صرف خاص رشتوں میں ہوتی ہے۔ اس رومان میں کوئی شور نہیں تھا، کوئی دعویٰ نہیں تھا، بس دو دل تھے جو ایک دوسرے کے قریب آ کر خود کو محفوظ محسوس کرنے لگے تھے، اور یہی ساتھ سب سے زیادہ گہرا تھا، سب سے زیادہ سچا تھا، اور میں اسی احساس کے ساتھ اس لمحے میں رکا رہا۔ وہ اب صرف میرے دنوں کا نہیں بلکہ میری راتوں کا بھی حصہ بن چکا تھا۔ اس کی آواز سن کر نیند خود بخود پیچھے ہٹ جاتی، ہم دیر تک بات کرتے رہتے، اور جب خاموشی آتی تو وہ خاموشی بھی بھاری نہیں لگتی تھی، بلکہ ایسی ہوتی جیسے دو دل ایک ہی سانس میں ٹھہر گئے ہوں۔ کبھی وہ ہلکی سی شرارت سے میرا نام پکارتا اور میں جواب دینے میں جان بوجھ کر دیر کر دیتا تاکہ وہ دوبارہ پکارے۔ اس کے اس بے صبری میں ایک میٹھا سا حق جتانا ہوتا تھا۔ ہم ساتھ ہوتے تو وہ دنیا کے سامنے کم بولتا، مگر میرے سامنے اس کے لفظ خود بخود بہنے لگتے۔ وہ اپنے بچپن کے قصے سناتا، اپنی ادھوری خواہشیں، وہ باتیں جو اس نے کسی سے نہیں کہی تھی، اور میں انہیں یوں سنبھال کر رکھتا جیسے وہ میرے سپرد کوئی قیمتی امانت کا رہا ہو۔ ایک بار ہلکی بارش میں ہم ایک چھت کے نیچے رکے، پانی کی بوندیں زمین پر گرتی رہیں اور ہم بہت قریب کھڑے تھے، اتنے قریب کہ اس کی سانسوں کی گرمی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور لمحہ بھر کو جیسے سب کچھ رک گیا، نہ بارش کی آواز، نہ شہر کا شور، بس اس کی آنکھیں اور ان میں وہ چمک جو صاف کہہ رہی تھی کہ یہ قربت محض اتفاق نہیں۔ اس نے آہستہ سے مسکرا کر میری آستین کو تھام لیا جیسے وہ اس لمحے کو کہیں جانے نہیں دینا چاہتا ہو۔ میرا دل چاہا کہ وقت کو وہی روک دوں۔ ہم نے کچھ نہیں کہا مگر بہت کچھ مان لیا۔ اس کے بعد وہ لمس، وہ نظریں، وہ خاموش وعدے ہماری دوستی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کبھی وہ میرے ساتھ سامنے بیٹھ کر مجھے غور سے دیکھتا اور پھر کہتا کہ تم بدل رہے ہو۔ میں پوچھتا کیسے؟ تو وہ ہنس کر کہتا کہ نرم ہو گئے ہو۔ میں جانتا تھا یہ نرمی اسی کی وجہ سے ہے۔ وہ میری سختیوں کو اپنے انداز سے پگھلا رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے لگے۔ وہ میری پسند کی چائے لے آتا، میں اس کے لیے اس کا پسندیدہ نظم یاد رکھتا۔ یہ سب باتیں بظاہر معمولی تھی مگر دل کے اندر ایک الگ ہی دنیا بن رہی تھی۔ ایک شام اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے اچانک رک کر کہا کہ کبھی کبھی وہ ڈر جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کس بات سے؟ تو اس نے نظریں چرا کر کہا کہ اس احساس سے جو تمہارے ساتھ رہ کر پیدا ہوا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، مضبوطی سے نہیں بلکہ اتنا کہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ اکیلا نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ سکون آ گیا جو شاید وہی جواب تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ اس کے بعد ہم زیادہ قریب ہو گئے مگر شور نہیں بڑھا، بس خاموشی اور گہری ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہتے، کبھی کچھ نہ کرتے، کبھی بس ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے۔ اس کا سر کبھی تھکن میں میرے کندھے کی طرف جھک جاتا اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتا۔ وہ اس طرح مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس رشتے میں کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی مطالبہ نہیں تھا، بس ایک مسلسل بہاؤ تھا جو ہمیں خود اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کی ہنسی میری کمزوری بن چکی تھی اور میری خاموشی اس کی پناہ۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ تعلق اب صرف دوستی نہیں رہا، مگر پھر بھی ہم نے اسے توڑا نہیں۔ ہم نے بس اسے جینے دیا، ہر دن، ہر لمحہ، اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ ہے وہ سچا ہے، گہرا ہے، اور اسی سچائی میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا حوصلہ ملتا رہا۔ اور میں اس حوصلے کو دل میں لیے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کے ساتھ ہر ملاقات ایک نرم سی بے چینی لے کر آتی، جیسے دل پہلے سے جانتا ہو کہ کچھ خاص ہونے والا ہے۔ وہ جب سامنے آتا تو میری نگاہیں خود بخود اس کے چہرے کے گرد ٹھہر جاتی۔ اس کے پلکوں کی جنبش، ہونٹوں کی ہلکی سی حرکت، سب کچھ معنی خیز لگتا۔ ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے تو باتیں کم اور سانسوں کی ہم آہنگی زیادہ محسوس ہوتی۔ وہ کبھی ہلکے سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور انگلیوں کی گرمی سے جیسے دل کو تسلی دیتا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں اس لمحے میں کسی اور دنیا میں چلا جاتا جہاں کا آہستہ آہستہ چلتا۔ ایک شام جب آسمان پر سرخی پھیلی ہوئی تھی، ہم دیر تک سڑک کے کنارے چلتے رہے۔ وہ اچانک رک کر میری طرف مڑا اور کہا کہ اسے میرا ساتھ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں خواہش بھی تھی اور اعتماد بھی۔ اس نے کوئی بڑا وعدہ نہیں کیا، بس اس کے قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ قربت خود ہی سب کچھ کہہ گئی۔ اس کے بعد وہ اکثر میرے سامنے خاموش بیٹھ جاتا اور بس مجھے دیکھتا رہتا۔
जैसे मेरी मौजूदगी को यादों में महफूज कर रहा हो। कभी वो हंसकर कहता कि तुम्हारी खामोशी मुझे अपनी तरफ खींचती है, और मैं सोचता कि उसकी हंसी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक दिन हल्की धूप में वो मेरे बालों पर उंगलियां फेरता रहा, बहुत आहिस्ता, बहुत एहतियात से, जैसे कोई नाजुक चीज छू रहा हो। उस लम्हे कोई जल्द नहीं थी, बस अपनीयत थी। हम दोनों जानते थे कि उस रोमान में लफ्ज़ कम और एहसास ज़्यादा हैं। रातों को वो मुझे पैगाम भेजता कि वो मुझे याद कर रहा है, और मैं जवाब में बस इतना लिख देता कि मैं भी, मगर इस एक लफ्ज़ में पूरी रात सिमट जाती। कभी वो कहता कि उसे मेरे साथ मुस्तकबिल अच्छा लगता है, और मैं मुस्कुराकर उसके कंधे से लग जाता। उस रिश्ते में हमें एक दूसरे को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जैसे थे वैसे ही कबूल हो गए। उसकी खुशबू मेरे पहचान बन गई, और मेरी आवाज़ उसके लिए सुकून। हम एक दूसरे के करीब आते गए, मगर आहिस्तगी से, एहतराम के साथ, जैसे उस मोहब्बत को टूटने से बचाना हो। वो कभी मेरा माथा छू कर कहता कि यहाँ बहुत ख्याल रहता है, और मैं उसके हाथ को थाम कर सोचता कि उस ख्याल का सबब वो खुद है। ये रोमांस शोर नहीं मचाता था, बस दिल के अंदर गहरी जड़ें बनाता जा रहा था, और मैं उसके साथ उसी गहराई में उतरता चला गया। वो लम्हा आहिस्ता आहिस्ता आया जब हमें किसी बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही महसूस ना हुई। हम एक ही जगह बैठे थे, शाम ढल रही थी और रोशनी नरम होती जा रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, वही मुस्कुराहट जो इब्तिदा से मेरे दिल में ठहर गई थी। उसने मेरा हाथ थामा, ना मजबूती से ना कमजोरी से, बस इतना कि मैं जान सकूं कि यह हाथ एक अजनबी नहीं रहा। मैंने उसके हाथ की गर्मी को महसूस किया, और दिल के अंदर एक गहरा सुकून उतरता चला गया। हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब लफ्ज़ गैर ज़रूरी लगने लगे थे। उसकी आंखों में इत्मीनान था, और मेरी खामोशी में कबूलियत। उस रिश्ते ने हमें कोई वादा नहीं दिया, मगर हमें मुकम्मल कर दिया। वो खूबसूरत लड़का जो कभी एक अजनबी था, अब मेरे दिल की सबसे महफूज जगह बन चुका था। हम दोनों जानते थे कि जो कुछ यहाँ तक आया वो सच्चा था, नरम था, और इसीलिए काफ़ी था। मैंने आहिस्ता से उसके हाथ को दबाया, उसने सर हल्का सा झुका लिया, और इसी खामोश लम्हे में हमारी कहानी खुद ब खुद मुकम्मल हो गई। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चले आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली रोमांटिक और जज्बाती कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। शुक्रिया।